السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی مہرندین سجاد، اور آج ہمارے میزبان بہت ہی قابل احترام شخصیت اور میرے بی ایس سی کے ٹیچر بھی رہے ہیں، ماہر عامر نذیر صاحب۔ ان سے ہم آج کافی موضوعات پہ بات کریں گے اور کافی کچھ ان سے پہلے بھی سیکھا ہے اور انشاءاللہ اب بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو السلام علیکم ماہر عامر نذیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہیں طبیعت؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جناب۔ اچھا بھائی جان، تو ماشاء اللہ سے آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے، ماشاء اللہ آپ نے کافی کچھ جو ہے پہلے بھی ہمیں سکھایا اور انشاءاللہ ہم آج بھی آپ سے کافی کچھ سیکھیں گے۔ جی 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 ضرور تو انشاءاللہ۔ بھیا آج ہمارا ماشاء اللہ آج ہمارا ٹاپک بھی مین ہے کہ کامیابی، انسان زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو کامیابی ایک بنی بنائے یہ آملیٹ تو ہے نہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کو حاصل کر سکے۔ تو ماشاء اللہ سے آج ہمیں آپ موٹیویٹ کریں گے کہ کس طرح انسان زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے اور کس طرح اپنی پریشانیاں اور جو بھی ہماری مشکلات ہوتی ہیں ان سے انہیں کیسے حل کر سکتا ہے۔ تو کیسے آپ کا کیا اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ ندیم صاحب۔ جیسے کہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ کامیابی جو ہے وہ کوئی ایک بنا بنایا آملیٹ تو نہیں ہے کہ جو ہمیں ایک پلیٹ میں رکھا ہوا مل جائے اور ہم وہ اس سے حاصل کر لیں۔ تو کامیابی کے لیے کچھ اصول، کچھ قواعد و ضوابط کی جو ہے نا وہ ایک لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ بچپن سے لے کر اور ان کا بڑھاپا آ جاتا ہے اور وہ دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات ایسے وہ اپنی کما کر کبھی کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی فیکٹری میں کام کرنے جاتا ہے یا کوئی کسی ملازمت میں ہے، تو وہ دن رات اپنے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اسے نا کوئی ایک سیٹسفائی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا سیٹسفائیڈ اس کو سکسیس نہیں ملتی۔ تو اس سکسیس کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہمیں نا کسی ایک قواعد و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، اور قواعد و ضوابط میں پہلی جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے مطالعہ، کہ جس انسان میں مطالعہ کرنے کی جتنی زیادہ لگن ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ دانش ہوگا، اتنے ہی اس سے زیادہ قابلیت بڑھے گی، اس سے مطالعہ سے آئے روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ جیسے کہ آپ مجھ سے بی ایس سی میں پڑھتے رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ایک اسٹڈی کے لحاظ سے دیکھو تو آپ ایک روزانہ آپ کو مطالعہ کرتے تو آپ کو روزانہ ایک نیا چیپٹر، ایک نیا ٹاپک سیکھنے کو ملتا تھا۔ تو اسی طرح اگر پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھیں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک نئے خیالات ہوتے ہیں، اور وہ جو ہمارا تخیل ہوتا ہے وہ پڑھنے سے ہمارے ذہن کو اس سے زیادہ ایک روشنی ملتی ہے جس سے ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ہمارے پاس پہلی چیز کے مطالعہ۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے آگاہی، کہ ہمارے اندر کون سی خامیاں ہیں اور ہمارے اندر کون سی خوبیاں ہیں۔ خامیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر اوورآل اپنے معاشرے میں اگر ایک مشاہدہ اپنا دیکھیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی عمر 60-65 سال کے قریب ہوتی ہے تو جب ہم ان کی عادات اور ان کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی حرکات ایک 15 سے 20 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہیں۔ جی بالکل، جیسے جیسے انسان کی جو ہے لائف، جیسے وہ عمر اس کی بڑھتی جاتی ہے اس کے بالکل بچگانا اس کے ذہنیت کا وہ بن جاتا ہے۔ جی بالکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو خامیاں، جو عادات، جو حرکات ان کو 15 سے 20 سال کی عمر میں انہیں درست کرنی تھیں اپنے آپ میں، انہوں نے اس کو اپنی اس ارلی ایج میں انہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی ارلی ایج میں سیکھتا نہیں ہے وہ جب بندہ بزرگی کی حالت میں بھی جاتا ہے تو وہی خامیاں اس کو 15 سے 20 سال والے میں جیسے وہ حرکتیں ہوتی ہیں وہی اس میں بوڑھے میں بھی وہی آ جاتی ہیں۔ اس کی پہلی جو وجہ ہے وہ ہے ہماری تعلیم میں کمی۔ ہمیں پراپر طور پر موٹیویٹ نہیں کیا جاتا، ہمیں پراپر طور پر سکھایا نہیں جاتا، ہمیں سیکھنے کے لیے ایک ماحول پرووائڈ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہی خامیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ یہ پہلی دوسری چیز ہو گئی۔ اب ہمارے پاس جو تیسری چیز ہے وہ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو چھپا ہوا ہمارا ٹیلنٹ ہوتا ہے ہم اپنے ٹیلنٹ کو پہچان نہیں پاتے۔ ہم کیسے نہیں پہچان پاتے؟ یہ ایک گاڈ گفٹڈ تھنگز ہوتی ہیں کہ ہر انسان ہر کام میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اور جو ایک انسان ایک کام میں ایکسپرٹ ہے وہ دوسرا بندہ اس کام میں وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک گاڈ گفٹڈ تھنگز ہے نا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایک صلاحیت نہیں بخشی. اگر ہم کلاس میں دیکھیں تو ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ نکمہ سے نکمہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ کسی ایک سبجیکٹ میں ایسا ماہر ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں دوسرا ٹاپر بھی وہ اس میں ماہر نہیں ہوتا. تو وہ اکثر اوقات میں نے اپنی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے، میں نے جو اپنی ٹیچنگ لائف ہے، اس میں میں نے یہی کچھ سیکھا ہے کہ میں نے اپنے، یہ میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کلاس کا ایک جو ٹاپر ہے وہ ایک کلاس کے جو ہے نا وہ ایک سب سے جو نکمہ لڑکا ہے، اس کو پریویس سمسٹر میں اگر سپلی ہے تو وہ نیکسٹ سمسٹر میں بھی ایک سپلی والا ایک ٹاپر کو جو ہے نا ایک سبجیکٹ سکھا رہا ہے. تو وہ کس لیے؟ کیونکہ اس کو اس چیز میں اس کا ٹیلنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذہن جو ہے اس طرف زیادہ کھولا ہوا ہے. تو کامیاب انسان بننے کے لیے ہمیں اپنے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے کہ ہمارے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے اور ہم نے اس ٹیلنٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے. ایک ہمارے اندر ٹیلنٹ کون سا ہے اور ہم نے اس ٹیلنٹ کا استعمال کیسے، ہاں جی، اس کا اظہار کیسے کرنا ہے. تو جس بندے کے اندر اپنے ٹیلنٹ کی پہچان ہوگی اس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے. جو بندہ جتنا ٹیلنٹڈ ہوگا اس میں اتنی زیادہ پر اعتمادی پائی جائے گی، اور جو انسان پر اعتماد ہوگا اس کے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ویسے بھی ایک محاورہ ہے کہ مطلب عام روٹین میں بھی کہتے ہیں کہ جس بندے میں خود اعتمادی نہیں ہوگی وہ زندگی میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے. اور ویسے بھی ایک جو ہے ہمارا وہ مشہور سا ہے کہ انسان تب تک نہیں جو ہے تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ خود سے وہ مطلب خود ہار نہ مان لے. جی بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو کوئی بھی چیز ہرا نہیں سکتی. اگر انسان کو ہرا سکتا ہے تو وہ انسان خود ہرا سکتا ہے. اگر انسان کو کوئی چیز کامیاب بنا سکتی ہے تو وہ انسان کے اندر چھپی ہوئی اپنی قابلیت ہے، اور جب تک وہ انسان خود ہار نہیں مان لے گا اس لیے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی لڑ کر ہار جاؤ لیکن بغیر لڑے ہار مت مانو. میدان میں اترنا لازمی ہوتا ہے، کوشش لازمی کرنا ہوتی ہے، اسٹرگل لازمی کرنا ہوتی ہے، تو اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اچھا عامر بھائی، ہم یہ پوچھیں گے آپ سے کہ کوئی اس کے مین پوائنٹس ہوں گے جس سے آپ یہ بتا سکیں کہ زندگی میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو کس کے کوئی مین مطلب جس طرح ایک ہوتا ہے نا کوئی چیز بھی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی ہمیں مین اس کا پوائنٹ پکڑنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کوئی کامیابی کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی مین کوئی بتائیں گے کہ اس کا کامیابی؟ کوئی بھی آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، کسی بھی آپ تعلیم میں، شعبہ تعلیم میں اگر آپ کا کوئی تعلق ہے، اگر آپ کوئی چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی منزل کا تعین کرنا ہے کہ آپ کی منزل کون سی ہے، آپ جس راستے پر جا رہے ہیں آپ کون سی منزل کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے آغاز میں کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ کماتے رہتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے. تو کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی اپنی ایک خاص ان کا ویژن نہیں ہوتا، ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، انہیں اپنی کامیابی کا جو ہے نا انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں ہماری منزل کون سی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. تو وہ اپنا ذہن استعمال کرنے کی بجائے اپنا جسم، اپنی طاقت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. تو مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مطلب جسم کے طور پہ مطلب کام نہیں کرنا چاہیے، انسان کو یہ ہے مائنڈلی طور پہ بھی جو ہے نا مینٹلی طور پر اپنا ایک مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے. جی جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کو آپ اپنا پیشن بنا لیں. آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جو اگر یہ کام کر رہا ہوں نا تو اس میں آپ کی خوشی بھی ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام آپ ایک جوش و خروش کے ساتھ کریں. تو سب سے پہلے آپ کا ہے آپ نے منزل کا تعین کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پراپر راستہ دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کے پاس کوئی وسائل کی کمی ہے، آپ کے پاس آپ کے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے، آپ کے اندر کوئی ذہنی خوف ہے، آپ کے اندر کوئی جسمانی ڈسیبلٹی ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، تو آپ نے اس کو پورا کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک حکمت عملی تیار کرنی ہے. جب ایک انسان کے پاس حکمت عملی تیار ہو جاتی ہے، اسے اپنے راستوں کا ایک پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے بعد انسان کو اپنی جتنی بھی کوشش ہوتی ہے، اپنی جتنی بھی ہمت ہوتی ہے، وہ اپنے اس مقصد پر لگا دیں اور اس مقصد پر کامیاب ہونے کے لیے اپنی جتنی آپ تگدو کر سکتے ہیں آپ وہ کر لیں. اور اس کے بعد اس کامیابی کا جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اور اللہ پاک کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. تو کمزوریوں کی میں بات کر رہا تھا. جی 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 کوئی بات نہیں. اس کے بعد ہے کہ
کمزوریوں کی میں بات کر رہا تھا، تو انسان کے اندر جو بھی کمزوریاں ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمزوریوں کو بھول جائے، ٹھیک ہو، اور جو اس میں صلاحیتیں ہیں، جو اس میں ایک مضبوط چیزیں ہیں، مضبوط خداداد صلاحیتیں ہیں، ان پر وہ فوکس کرے. اور صرف جب انسان اپنی صلاحیتوں پر ہی کام کرے گا، صلاحیتوں کو ہی مائنڈ سیٹ میں رکھے گا، تو اس کے بعد جو ہے اس میں جو اعتمادی ہوگی، پر اعتمادی ہوگی، وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے سر، پہلے بھی آپ سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، اور ماشاء اللہ جیسے آج اور زیادہ کافی سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. تو انشاءاللہ پھر ہم ملتے رہیں گے، اس طرح ہی ملاقات ہوتی رہے گی. اور اور انشاءاللہ اس کامیابی کے پیچھے ایک اور جو مین چیز اینڈ میں رہ گئی ہے کہ اگر آپ کے اندر خلوص نہیں ہے نا، جی، جس انسان کے اندر خلوص نہیں ہے وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے، آپ کے اندر جذبہ بھی ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے، لیکن آپ کے اندر خلوص نہیں ہے، تو جو آپ کی خود اعتمادی ہوگی وہ آپ کی انا پرستی بن جائے. اور جو انسان انا پرست ہوتا ہے وہ کبھی زندگی میں کوئی بڑا مقصد کسی بڑے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ہے ماشاءاللہ سے بہت جو ہے آپ ٹیلنٹڈ ہیں. انشاءاللہ آپ نے پہلے بھی کافی جو ہے کچھ سکھایا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ جو ہے. تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مار ندیم سجاد. اللہ حافظ.